السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی کاؤ نیوز۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کو 2026 میں ایک کڑے حقیقت پسندانہ جائزے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیجنگ کی معاشی ترجیحات تیزی سے بدل رہی ہیں۔ جہاں پہلے مرحلے میں توانائی، شاہراہوں اور بندرگاہوں جیسے روایتی انفراسٹرکچر منصوبوں پر زور تھا، اب چین کی توجہ ہائی ٹیک انڈسٹریلائزیشن، ڈیجیٹل اکانومی، گرین ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ یہی تبدیلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے دوسرے مرحلے کے لیے بنیادی سوالات کھڑے کرتی ہے۔ کیا سی پیک اب بھی چین کے اس نئی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یا یہ منصوبہ بیجنگ کی ترجیحات کی فہرست میں نیچے چلا گیا ہے؟ سی پیک دراصل بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک فلیگ شپ منصوبہ تھا، جس کے تحت پاکستان میں سڑکوں، پاور پلانٹس اور گوادر پورٹ کی ترقی کو ترجیح دی گئی۔ پہلے مرحلے میں توانائی کے بحران کے خاتمے اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی بہتری پر توجہ مرکوز تھی، تاہم 2026 میں چین کی معیشت، داخلی چیلنجز، سست رفتار ترقی، پراپرٹی سیکٹر کے بحران اور ٹیکنالوجی مقابلے کے باعث ایک نئی سمت اختیار کر چکی ہے۔ بیجنگ اب بڑے پیمانے کے بیرونی انفراسٹرکچر قرضوں کے بجائے منتخب اسٹریٹجک اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہا ہے۔ چین کی 2026 معاشی پالیسی کا مرکزی نقطہ اعلیٰ معیار کی ترقی ہے، جس میں مصنوعی ذہانت، گرین انرجی، الیکٹرک گاڑیاں اور ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ شامل ہے۔ اس تناظر میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان شعبوں میں چین کے لیے مؤثر شراکت دار بن سکتا ہے؟ اگر سی پیک کا دوسرا مرحلہ خصوصی اقتصادی زونز، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور صنعتی تعاون پر مرکوز ہو تو یہ چین کی نئی ترجیحات سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر توجہ اب بھی روایتی انفراسٹرکچر منصوبوں تک محدود رہی تو بیجنگ کی سرمایہ کاری کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ قرضوں کی پائیداری، ڈیپٹ سسٹینیبلٹی بھی اس بحث کا اہم پہلو ہے۔ پاکستان پہلے ہی بیرونی قرضوں کے دباؤ میں ہے اور سی پیک کے تحت لیے گئے کچھ قرضے تجارتی شرح سود پر تھے۔ چین کے لیے بھی اب یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے منصوبوں میں سرمایہ لگائے جن کی واپسی یقینی ہو۔ اگر کسی ملک کی ادائیگی کی صلاحیت کمزور ہو تو بیجنگ کی مالیاتی ادارے محتاط رویے اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2026 میں سی پیک کے نئے منصوبوں کے لیے سخت مالیاتی چیلنج بڑھتا متوقع ہے۔ علاقائی سلامتی کے خدشات بھی چین کی پالیسی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی چیلنجز نے بعض منصوبوں کی رفتار کو متاثر کیا۔ چین اپنی سرمایہ کاری کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ اگر علاقائی استحکام یقینی نہ ہو تو سرمایہ کاری میں سست رویے آ سکتے ہیں۔ اس پہلو کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، کیونکہ سی پیک کی کامیابی براہ راست داخلی سلامتی سے جڑی ہے۔ 2026 میں چین کا ایک اور بڑا ہدف سپلائی چین کے تنوع ڈائیورسیفیکیشن ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ ٹیکنالوجی کشیدگی کے باعث بیجنگ مبادلے مینوفیکچرنگ مراکز تلاش کر رہا ہے۔ پاکستان اگر اپنی صنعتی صلاحیت، توانائی کی دستیابی اور ریگولیٹری ماحول کو بہتر بنائے تو وہ اس حکمت عملی میں جگہ بنا سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے صرف سفارتی بیانات کافی نہیں، بلکہ پالیسی تسلسل، شفافیت اور کاروباری آسانی ناگزیر ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زرعی تعاون، آئی ٹی پارکس اور گرین انرجی منصوبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ اقدامات عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر منصوبے سست رویے کا شکار رہے تو یہ تاثر مضبوط ہو سکتا ہے کہ سی پیک اپنی رفتار کھو چکا ہے۔ سفارتی سطح پر بھی دونوں ممالک کو توازن قائم رکھنا ہوگا۔ چین اپنی عالمی شعبے کو قرضوں کے جال کے بیانیے سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان کو اپنی خود مختاری اور مالیاتی استحکام کا تحفظ درکار ہے۔ اگر نئے معاہدے زیادہ شفاف اور باہمی مفاد پر مبنی ہوں تو یہ شراکت داری مضبوط ہو سکتی ہے، بصورت دیگر مالی دباؤ اور سیاسی تنقید اس تعاون کو کمزور کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ ایک نئی آزمائش ہے۔
چین کی ہائی ٹیک ترجیحات اور قرضوں کے حوالے سے احتیاطی رویے پاکستان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی معاشی اصلاحات تیز کرے۔ اگر پاکستان صنعتی اصلاحات، ٹیکس نظام کی بہتری اور سیکیورٹی استحکام کو یقینی بناتا ہے تو وہ چین کے 2026 معاشی محور میں اپنی جگہ برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اصلاحات تاخیر کا شکار رہیں تو سی پیک کی رفتار مزید کم ہو سکتی ہے۔ بالآخر سوال یہ نہیں کہ چین کی ترجیحات بدل رہی ہیں یا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ بدل چکے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان خود کو اس تبدیلی کے مطابق ڈھال سکتا ہے؟ سی پیک فیز 2 یا تو ایک نئی صنعتی شراکت داری کی بنیاد بن سکتا ہے یا سست رفتار منصوبوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ 2026 اس شراکت داری کے لیے فیصلہ کن سال ثابت ہو سکتا ہے، جہاں سفارتی توازن، مالیاتی احتیاط اور صنعتی حکمت عملی یہ طے کریں گے کہ یہ تعاون قومی استحکام کو محفوظ بناتا ہے یا نئے خطرات کو جنم دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔